فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء و طالبات، میں محمد فہد صفدر، الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ کی طرف سے آپ کی خدمت میں کلاس ہشتم کی اسلامیات کے سبق کسب حلال کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیزم طلباء و طالبات، کسب کے معنی ہوتے ہیں کمانا۔ کسب کے معنی بیٹے کمانا، کمانا، طلب کرنا، چاہنا، حلال، پاکیزہ، پاکیزہ، طیب۔ عزیزم طلباء و طالبات، لغوی معنی تو کسب کے آ گئے، کمانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، طلب کرنا، چاہنا، حلال، پاکیزہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور انسانیت کی بہترین بقا کے لیے جس چیز پر زور دیا ہے سب سے زیادہ اسلام میں، وہ سب سے پہلے رزق حلال کا طلب کرنا ہے۔ رزق حلال انسان کی اپنی اور اس کی آنے والی نسلوں میں جو ایک بہترین اصول و رہنما ہے، اس کا اسلام سبق دیتا ہے۔ کیوں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، خاندان کے افراد کے لیے جب انسان نکلتا ہے گھر سے، اور اس کی سعی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، ان کے لیے نان و نفقے کی طلب کرتا ہے، تو عزیزم طلباء و طالبات، یہ پہلا فرض آ جاتا ہے کہ انسان کمائے تو رزق حلال کمائے۔ اس کی وجہ عزیزم طلباء و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سارا دن محنت سے اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، چور کر دیتا ہے، تھکاوٹ کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، تکالیف، تھکاوٹ اور مصیبتیں برداشت کر کے وہ ان تمام مراحل کو جھیل کر اپنی اولاد کے لیے رزق حلال جب کما کے پھر اگر ایک لقمہ بھی کھلا دے تو وہ انسان کو، اس کے اولاد کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے اہل و عیال کو سیر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرماتے، اور ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مدد ہو جائے، امداد طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلہاڑا عطا فرمایا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جاؤ اس سے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اسے بازار میں فروخت کرو۔ اب رزق حلال کمانے کے، محنت کرنے کے، سعی کرنے کے طریقے ہیں، اور اسلام میں حلال طریقے سے لین دین کرنا، تجارت کرنا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے برعکس حرام سے دور رہنے اور اپنے آپ کو دور رکھنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس سبق کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کسب حلال یعنی کمانا تو ہے، اب کمانے میں بھی دو آپشن آ جاتے ہیں، کمائے گا تو صحیح، یا وہ حلال کمائے گا یا وہ حرام کمائے گا۔ عزیزم طلباء و طالبات، رزق حلال تو طلب کرنا ہے، انسان کو اس کا رزق پہنچ کر رہنا ہے،
حدیث مبارک ہے کہ انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ اب رزق تو اس کے حصے میں لکھا گیا عزیز و طالبات، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کو کماتا کس طریقے سے ہے۔ اگر حلال طریقے سے کمائے گا، اولاد کو کھلائے گا، اولاد فرما بردار رہے گی، اولاد سامنے آنکھ نہیں اٹھائے گی، اولاد اپنے والدین کا احترام کرنے میں کسی بھی قسم کی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ لیکن بالفرض اگر اس کے برعکس ہو گیا تو پھر آج کل والا حال ہوگا جیسے ہم لوگوں سے سنتے اور کہتے پھرتے لوگ کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات نہیں مان رہی اور بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا۔ عزیزم طلبہ و طالبات، یہ سارے کے سارے اسی مصیبت، اسی تکلیف کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کہ اسلام نے انسان اور انسانیت کی بھلائی کا جو درس دیا ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ تجارت، لین دین، کاروبار، انسان اسی کے بل بوتے پر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے نان و نفع کا طلب کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی طلب میں، اس کو چاہنے میں، اس کو ڈھونڈنے میں وہ جو راستہ اختیار کرتا ہے، اصل بحث و باسا اس پہ ہوگا۔ اور اس میں اگر انسان حلال کماتا ہے پوری زندگی، تھوڑا ہے لیکن حلال ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان خود دنگ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان حرام کماتا ہے، لگاتار محنت بھی کرتا ہے، تھکاتا بھی ہے اور اس کے باوجود کماتا بھی رزق حرام ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں تو کر لے گا جو کچھ کرنا ہے، لیکن اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اس کائنات میں بھی اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں بھی اپنے لیے جو مصائب اور بکھیڑے کھڑے کرے گا وہ پھر سمیٹنے سے بھی اس سے سمیٹے نہ جائیں گے، اور عند اللہ بھی مجرم ہوگا، اور انسانیت، انسان کی نظر میں مجرم، اور اللہ کی نظر میں مجرم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی الگ ہوگی۔ تو اس لیے عزیزم طلبہ و طالبات، ہم انشاءاللہ العزیز اس کو اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اگر اس کے متعلق کسی کو اس کو ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔